آج ہم جن نبی کا قصہ سننے والے ہیں وہ ہے حضرت شموئیل علیہ السلام۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کا نام قرآن کریم میں تفصیل سے نہیں آیا، مگر مفسرین کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت 246 سے 251 کی آیات میں جن نبی کا ذکر ہے وہ حضرت شموئیل علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کی اصلاح کی، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی والدہ ایک نیک عبادت گزار اور غریب خاتون تھی۔ وہ مدتوں اولاد سے محروم تھی اور اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اگر اللہ انہیں بیٹا عطا کرے تو وہ اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت شموئیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے جب حضرت یسیع علیہ السلام کی وفات ہوئی، مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم میں عمالقہ قوم آباد تھی۔ ان کا ایک بادشاہ جالوت بہت ظالم اور جابر تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بہت سے سرداروں اور قبیلوں کے بڑے لوگوں کو گرفتار کر کے باقی لوگوں پر خراج یعنی ٹیکس مقرر کر دیا۔ توریت کی بے حرمتی کی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ دور بہت نازک تھا اور ایسا اس وقت ہوا تھا جب حضرت یسیع وفات پا چکے تھے۔ اب بنی اسرائیل کا کوئی نبی نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر رحم فرمایا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ شموئیل دراصل عبرانی زبان کا لفظ اشموئیل ہے جو بعد میں شموئیل بن گیا۔ شموئیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو قاضی بن گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل سخت آزمائش میں مبتلا تھے۔ دشمن قومیں خاص طور پر جالوت اور اس کی فوج نے ان پر ظلم کیا ہوا تھا۔ ان کے علاقے چھین لیے گئے تھے، ان کی اولاد قید کر لی جاتی تھی اور وہ کمزور ہو چکے تھے۔ ایسے حالات میں بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ بات بنی اسرائیل کو بتائی تو انہوں نے اعتراض کیا، طالوت کو ہم پر کیسے بادشاہی کا حق ہو سکتا ہے؟ وہ نہ تو مالدار ہے نہ بڑے خاندان سے ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر منتخب کیا ہے، اسے علم اور جسمانی طاقت میں برتری دی ہے اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک صندوق تابوت سکینہ فرشتے واپس لے آئیں گے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے آثار مقدس تھے۔ جب یہ تابوت واپس آئے تو بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ طالوت واقعی اللہ کا مقرر کردہ بادشاہ ہے۔ تابوت سکینہ کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ یہ ایک ایسا صندوق تھا جس پر تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ دشمنوں سے جنگ کے دوران یہ صندوق ساتھ رکھتے تھے تو انہیں سکون رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں کامیابی عطا فرماتے تھے۔ جالوت نے جب بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کیا تھا تو یہ صندوق بھی ساتھ لے لیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ وہ صندوق پھر سے بنی اسرائیل کو مل جائے تو جب یہ کافر لوگ اس صندوق کو جہاں رکھتے وہاں وبا پھوٹ پڑتی۔ اس طرح دشمنوں کے 5 شہر وبا کی وجہ سے خالی ہو گئے۔ اب کافر لوگ اس صندوق کو منحوس سمجھنے لگے، ان کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ گئی۔ تنگ آ کر انہوں نے اسے 2 بیلوں پر لادا اور انہیں دھکا دیتے ہوئے طالوت کے گھر کے دروازے پر پہنچا دیا۔ بنی اسرائیل نے صندوق کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت قبول کر لی، جالوت سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ایسے میں انہیں خیال آیا کہ جنگ بہادر آدمی لڑ سکتا ہے۔ جب وہ جان کی بازی لگا کر لڑتے تھے تو تب انہیں فتح کی صورت نظر آتی ہے۔ لڑنے والے بزدل ہو یا منافق ہو، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، شکست ہو جاتی ہے۔ اس لیے طالوت نے سوچا جنگ سے پہلے ان لوگوں کا امتحان لے لیا جائے۔ امتحان میں جو لوگ کامیاب ہوں گے انہیں ساتھ لے لیا جائے گا۔ آخر میں طالوت حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ موسم بہت گرم تھا۔ انہوں نے لشکر سے پہلے ہی کہہ دیا تھا جو لڑنا چاہے وہ ہمارے ساتھ چلے ورنہ ہمیں ضرورت نہیں۔ اس طرح 80,000 آدمی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اب طالوت نے ان کا امتحان لیا اور ان سے کہا، ہمارے سامنے ایک نہر ہے، تم اس نہر سے پانی نہ پینا۔ جو پانی نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ چلے گا اور جو پی لے گا ہم اسے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ ہاں، چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے۔ اس واضح حکم کے باوجود بہت تھوڑے سے آدمیوں نے چلو بھر پانی پیا، باقی لشکر نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور خوب پانی پیا۔ اب جن لوگوں نے چلو بھر پانی پیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی پیاس تو بجھا دی، اور جنہوں نے خوب پیا تھا ان کی پیاس بڑھتی چلی گئی اور ان کے لیے آگے چلنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہم میں جالوت سے مقابلے کی طاقت نہیں۔
اس طرح وہ لشکر سے الگ ہو گئے۔ اگر میدان جنگ میں بزدلی دکھاتے تو ان کی بزدلی کا اثر مجاہدین پر پڑتا، اس لیے طالوت نے امتحان لیا تھا۔ اب طالوت کے ساتھ صرف 313 آدمی رہ گئے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے نہایت پرخلوص انداز میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، جتنا صبر ہے سب ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور اس کافر قوم پر ہمیں غالب کرنے میں ہماری مدد کر۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو جالوت میدان میں نکلا اور للکا، ہے کوئی بہادر جو میرے مقابلے میں آئے۔ جب کوئی نہ نکلو تو طالوت کو بہت رنج ہوا۔ اسرائیلیوں کی بزدلی گویا باقی تھی۔ جالوت کا قد 6 ہاتھ سے بھی زیادہ تھا۔ وہ پیتل کی زرہ اور خول پہنے ہوئے تھا۔ اسرائیلی اس کی بہادری کے قصے سن سن کر اس سے مرعوب ہو چکے تھے، اس لیے کسی نے اس کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ کی۔ آخر طالوت نے اعلان کیا، جو بہادر آگے بڑھ کر جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا اور شہزادی سے اس کا نکاح کر دوں گا۔ یہ اعلان سن کر کئی آدمی میدان میں نکلے، لیکن جب اس پر نگاہ پڑتی تو واپس لوٹ آتے۔ طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جنہیں بعد میں نبوت ملی۔ ان کے 6 بھائی بھی شامل تھے۔ آپ سب بھائیوں سے چھوٹے تھے اور جنگ میں شریک تھے۔ والد نے اسرائیلیوں اور اپنے بیٹوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے ساتھ بھیج دیا تھا۔ راستے میں آپ کو 3 پتھر پڑے ملے۔ اللہ کے حکم سے ان پتھروں نے داؤد علیہ السلام سے کہا، اے داؤد، تو ہمیں اٹھا لے، ہم جالوت کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیے اور میدان میں پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جالوت کے مقابلے میں کوئی اسرائیلی آگے نہیں بڑھ رہا۔ چنانچہ آپ نے طالوت سے لڑائی کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا، تم کم عمر ہو، نہ تجربہ کار ہو، اس لیے تم نہ جاؤ۔ آپ نے کہا، نہیں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ آخر آپ کو اجازت مل گئی۔ آپ آگے بڑھے اور جالوت کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ اس نے آپ کو بچہ سمجھ کر کوئی اہمیت نہ دی۔ کہنے لگا، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور پتھر اسے اٹھا کر دے مارے۔ اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ جالوت کے 1,00,000 فوجی میدان سے بھاگ نکلے۔ طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے شہزادی کی شادی آپ سے کروا دی اور آپ کو حکومت میں شامل کر لیا۔